چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 309، 308 کا آخری، یعنی 309 سمجھو. ولا يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها. محرمات وقتیہ کا بیان چل رہا ہے، اسی میں سے جو ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں رکھ سکتے، یعنی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بہن سے اس کو رکھتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح پر ایسے دو قریبی رشتہ دار خواتین کے بارے میں جن دونوں میں محرمیت کا رشتہ ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ترین رشتہ ہے، ویسی دو خواتین کو بھی آپ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر عرفان میاں نکاح کرے، عرفان میاں نکاح کرے تو اس دوران کیا ہوا؟ نکاح کے بعد ایک بچی ان کے گھر کو آئی، وہ بچی اتفاقاً جو ہے ان کی بیوی کی بھتیجی ہے، ان کی بیوی کی بھتیجی ہے. اب اس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو رکھتے ہوئے اس سے نہیں کر سکتے. اس کو رکھتے ہوئے اسی طرح پہ کسی لڑکی سے نکاح کرے، اس کی خالہ آ گئی، اس کو رکھتے ہوئے اس کی خالہ سے نہیں کر سکتے. سمجھ گیا نا؟ تو خالہ بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، پھوپھی بھتیجی دونوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اگر پہلے بھانجی سے کرے ہوئے تو اب خالہ سے نہیں کر سکتے، اگر خالہ سے پہلے کرے ہوئے ہیں تو اب بھانجی سے نہیں کر سکتے، پہلے پھوپھی سے کرے ہوئے تو بھتیجی سے نہیں، بھتیجی سے کرے ہوئے ہیں تو پھوپھی سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی یہ ایسا قریبی رشتہ ہے جس کو بہت ہی زیادہ محبت والا رشتہ قرار دیا جاتا ہے. ایسے دو محبت والے رشتوں کو ایک نکاح میں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے اور رشتہ داری میں دراڑ پڑتی ہے. آپ بولیں ارے ایسا کیسا پڑتی ہے؟ دونوں بیویاں سوکن اچھے رہتا نا ملے کے، اچھے کبھی نہیں رہتے. اچھے توکن کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ کرے تو پتا چلتا، کرے نا. سمجھ میں آ گیا نا؟ بول رہا ہوں ان کے گھروں میں آؤ تو کر رہے ہیں. طارق مسعود کے بار بار بیانات سنتے رہو. ولا یجمع بین المرأتی، اور نہ جمع کرے عورت کے درمیان اور اس کی پھوپھی کے درمیان، یعنی پہلے بھتیجی کو کر کے بعد میں پھوپھی کو نہیں کرنا. او خالتھا، یا اس کے خالہ کے درمیان، یعنی پہلے بھانجی کو کر کے اوپر سے خالہ کو نہیں کرنا. او ابنتی اخیھا او ابنتی اختھا، یا اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی کے درمیان، یعنی پہلے پھوپھی کو کرے اب بھتیجی کو کر رہے ہیں، یا پہلے خالہ کو کر رہے ہیں اب بھانجی کو کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. لقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے. کیا ہے قول؟ لا تنکح المرأة على عمتها، نہ نکاح کی جائے عورت اس کی پھوپھی کے اوپر. کیا مطلب؟ یعنی پھوپھی کو رکھتے ہوئے ولا على خالتها، اور نہ اس کے خالہ پر، یعنی خالہ کو رکھتے ہوئے بھتیجی کو بھانجی کو. ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها، اور نہ اس کی بھتیجی پر اور نہ اس کی بھانجی پر. کیا مطلب؟ پہلے جو ہے بھتیجی ہے، اوپر سے خالہ کو بھانجی کو لا رہے ہیں، خالہ کو لا رہے ہیں. جی پہلے بھانجی خالہ کو لا رہے ہیں، پہلے بھتیجی ہے یا پھوپھی کو لا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دونوں طرف سے بھی غلط ہے، پہلے یہ تو وہ نہیں، وہ رہے تو یہ نہیں. حدیث شریف میں دونوں آیا ہے. آپ بولیں گے نہیں قرآن مجید میں تو خالی بہنوں کا ذکر ہے نا. کیا بولیں گے آپ؟ قرآن مجید وان تجمع بین الاختین ہے، وان تجمع بین عمتها و کیا ہے ابنتی اخیھا، ایسا تو نہیں آیا نا، ایسا تو نہیں آیا. پھر آپ کیسا بول رہی ہے؟ تو بولتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے مشہور. احناف کے پاس مشہور حدیث کا ایک بڑا ہتھیار ہے، تو جہاں پر بھی پھنسے وہاں بول دیتے مشہور حدیث. کیا بول دیتے ہیں؟ مشہور. اور مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز. ٹھیک ہے، وہذا مشہور، اور یہ مشہور حدیث ہے. کیسی حدیث ہے میاں؟ مشہور حدیث. یجوز الزیادۃ علی الکتاب بمثلہ، اس جیسی حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. اب اس کے بعد کا مسئلہ اگر کسی بندے نے سمجھ لیا تو اس نے فقہ کو سمجھ لیا. اس کے بعد کا مسئلہ اگر کسی نے سمجھ لیا تو اس نے فقہ کو سمجھ لیا. بڑا پیارا بہترین خوبصورت مسئلہ ہے، 2 پیراگراف میں. ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، اور نہ جمع کرے دو عورتوں کے درمیان کہ اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہو، اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہو تو جائز نہ ہوتا اس کے لیے کہ شادی کرے دوسری سے، دونوں طرف سے. دونوں طرف سے کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ کہ ایسی 2 خواتین جن دونوں میں سے ایک کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مرد تصور کر لو، ہے تو خاتون ہے، تھوڑی دیر کے لیے مرد تصور کر لو، تو اس مرد سے اس عورت کا نکاح، یا اسی طرح پر اس کو مرد تصور کر لے تو اس مرد سے اس عورت کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو، ویسی 2 خواتین کو آپ کیا کر سکتے؟ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. نہیں سمجھ میں آیا؟
اس واسطے بولا میں یہ سمجھ گئے تو یہ ابھی نہیں ہے، آگے آتا، یہ تو اصول ہے، اس اصول کے تحت دو مسئلے ہیں، وہ مسئلے سمجھ لیے تو فقہ سمجھ لیے، سمجھ لیے. مثال کے طور پر دو بہنیں ہیں، سگی دو بہنیں ہیں، وہ دو بہنیں جو ہے جاوید سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کر لی دوسری بھی کرنا چاہ رہی، تو دوسری کا جائز نہیں ہے. اس اصول کے تحت سمجھیں گے اس کو. اصول کیا ہے بھائی؟ ان دونوں بہنوں میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرو تو دوسری سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایک دو بہنیں سمجھ، زینب ہے فاطمہ ہے، زینب کو زید فرض کرو، فاطمہ کو فاطم مرد فرض کر دو، کچھ بھی کرو تو بھائی بہن ہو جاتے ہیں نا بھائی آپس میں. زینب کو آپ زید بولو تو زید اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ویسی دونوں بہنوں کو آپ نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح پر ادھر سے فرض کریں گے، یہ فاطمہ کو فاطمہ علی فرض کر دو، سمجھ گیا نا؟ تو فاطمہ علی اپنی بہن زینب سے نکاح کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. تو ایسی دو خواتین بول جن دونوں میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرے تو دوسرے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسی دو خواتین کو آپ اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے. آیا سمجھ میں؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی میں ہم تھوڑی دیر کے دیکھیں گے. پھوپھی ہے ایک، اس کا نام ہے زینب، بھتیجی ہے اس کا نام ہے فاطمہ. تو زینب اور فاطمہ آپ دونوں سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اصول پہ دیکھیں گے. اصول کیا ہے بھائی؟ زینب کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کرنا؟ مرد فرض کرنا، زید فرض کر دیے تو زید چچا ہو گیا، اور فاطمہ کیا ہوگی؟ اس کی بھتیجی. چچا کا بھتیجی سے نکاح جائز ہے کیا؟ جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنات الاخ، وہ بنات الاخ، بھائی کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لہذا ان دونوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یا اس کا الٹا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. الٹے کا مطلب ہے کہ زینب کو زینب رکھو، یہ فاطمہ جو اس کی بھتیجی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا فرض کرو؟ آپ فاطمہ علی بھتیجا فرض کر دو. تو بھتیجے کا نکاح اپنی پھوپھی سے ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انہیں کون ہوگی بھائی؟ باپ کی بہن ہوگی، سمجھے؟ وبنات واخوات وعماتکم میں آئی، کون آ گئی انہیں؟ عماتکم میں آ گئی نا بھائی، اماتکم وابات اماتکم واخواتکم وعماتکم، عماتکم میں اما سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا تو فاطمہ اور زینب دونوں کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ دونوں طرف سے کسی کو بھی آپ مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو ویسی دو خواتین کو آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اب سمجھ آ گیا اصول؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، اصول ہے. مسئلہ اب آ رہا ہے آگے، دو مسئلے آتے. اور نہ جمع کرے دو عورتوں کے درمیان، کہ اگر بول میری پہچان بھی لکھا ہوا ہے، حساب میں لکھا ہوا ہے یہاں. اگر ہو ان دونوں میں سے ایک، لو کانت احداہما، اگر ہو ان دونوں میں سے ایک، رجلن مرد، لم یجوز لہو نہیں جائز ہو اس کے لیے، ان یتزوج بالاخرى کہ شادی کرے انہیں دوسری سے، دوسرا نہیں دوسری، لأن الجمع بینہما اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا یفضی الی القطعیت کاٹنے کو پہنچاتا ہے، قطعیت کو پہنچاتا ہے. قطعیت وصلیت دو الفاظ ملتے ہیں. وصلیت کا مطلب یہ کہ جوڑنا، قطعیت کا مطلب توڑنا. رشتہ داریوں کو جوڑنے کا نام وصلیت ہے. سمجھ میں آ گیا صاحب؟ قطع رحمی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ من قطع ذا رحم محرم منہ، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پہلے سمجھنا ہے نا بھائی؟ من قطع، جنت قاطع کا لفظ ہے، ہاں جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داری کاٹنے والا ہو. کیونکہ دونوں کو آپ ایک نکاح میں جمع کریں تو دونوں کے درمیان تو میں رہتی ہے، سوتنیں آپس میں لڑتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس واسطے جو ہے ان دونوں کو ایک نکاح میں اگر آپ جمع کریں گے تو دو بہنا جا کے دو جو ہے بیویاں ہو کے آپس میں لڑ لیتے. سمجھ گئے؟ اس واسطے ایسا نہیں کرنا بول رہا. والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع، اور ایسی قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہ قطع کو بھی حرام کرنے والی ہے. قطع یعنی رشتہ داری کو توڑنے کو بھی حرام کرنے والی ہے، لہذا نہیں کرنا. ولو كانت المحرمیۃ بینہما بسبب الرضاع تحرم، اور اگر محرمیت ان دونوں کے درمیان رضاعت کے سبب سے ہو تو بھی حرام کرے گی. سمجھ میں آ گیا؟ رضاعی پھوپھی بھتیجی ہے، ان دونوں کو بھی نکاح میں نہیں جمع کر سکتے آپ. کیا مطلب رضاعی پھوپھی بھتیجی؟ آیا سمجھ میں؟ تمہاری بیوی کسی کو دودھ پلائی تو تمہاری بہن اس کو کیا ہوتی؟ وہ بچی کو دماغ نہیں ہے. ارے دماغ ہے نہیں، تیری بہن بولو، میں تیری جوڑوں کی بہن نہیں. تمہاری بیوی کسی کو دودھ پلائے تو تمہاری بہن وہ بچی کو کیا ہوتی؟ پوچھا میاں، بولنا ایسا. تم کیا ہوئے اس کے بچی کے؟ بابا ہو گئے؟ نہیں ہوئے، ہو گئے نا. تو تمہاری بہن کیا ہوتی اس کو؟ پھوپھی. اب انہیں جو ہے تمہاری بیٹی سے، اور وہ بیٹی مطلب رضائی بیٹی سے،
اور تمہاری بہن سے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. کیوں؟ رضائی پھوپھی بھتیجی ہے. یہ جس طرح نسب کے رشتے حرام ہیں، رضاعت کے رشتے بھی تم کیا سمجھ نہیں آ رہا. رضائی بابا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھوپھی بول رہا. سمجھو سمجھو، یہ کیا ہے؟ ہدایہ ہے. ہاں، ہنستے ہنستے پڑھنا اور سمجھنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اگر یہ رشتہ دونوں کو آپس میں جمع کرنا جس طرح نسب میں حرام ہے، ایسے دو رشتے جن میں سے مرد کسی کو فرض کرے، ہاں ویسے ایک کو مرد فرض کر کے دوسری کو عورت تو ہے شاید نام یہاں، ایک کو مرد فرض کرے تو ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. تو ویسے ہی ایک آدمی ویسی دو عورتوں کو نکاح میں نہیں لا سکتا ایک ساتھ. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. ولا بأس، اب سمجھو مسئلہ. ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے درمیان کے جمع کرے، عورت کے درمیان اور شوہر کی بیٹی کے درمیان، کانا لہا من قبل، کہ تھا وہ اس کے لیے اس سے پہلے. یعنی مثلا ایک آدمی ایک عورت کو اور اس عورت کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو نکاح میں لا سکتا. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی ہے ہدایہ. ایک عورت اس عورت کا سابقہ شوہر، مثال کے طور پر عرفان میاں ہے، نکاح کرے ایک خاتون سے، بڑی بیوی کا سہارا بننا چاہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اب وہ سہارا بننے میں کیا کرے؟ نکاح کر لی، کرے تو کرے. اس کے بعد جو ہے ایک لڑکی ان کو پسند آئی، میں جتنا بولتا ہوں تب سن غور سے. عرفان میاں کیا کرے؟ پھر شروع سے آیا. عرفان میاں کیا کرے؟ سہارا بننا چاہے اور ان سے نکاح کر لیے، ہو گیا نا بھائی نکاح. اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد ایک لڑکی ان کو پسند آئی. وہ لڑکی کے بارے میں تحقیق کرے کون ہے، کہاں کی، کدھر ہے. تو پتا چلا، اور سے سنو، پتا چلا کہ یہ جو لڑکی ہے نا ان کی موجودہ بیوی کے سابقہ شوہر کی بیٹی ہے. نہیں، میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں، موجودہ بیگم کے سابقہ شوہر کی بیٹی. سابقہ ان کی بیگم کی بیٹی نہ ہوتی. ان کے بیگم کی بیٹی میں تو وہ امہات کیا ہے، وہ تم جن کا ولادن کی مانا کا آبا حکم میں آ جاتا. کون سا حرام ہے؟ تمہاری بیوی کی بیٹی ہے تو حرام کلّا کلّا، کیونکہ انہیں ربیبہ ہو جاتی. اور ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ تو سیدھا سیدھا حرام ہے. یا سوال وہ نہیں ہے، یہ کون سی ہے؟ ان کی بیوی کے سابقہ شوہر کی بیٹی. اب وہ سابقہ شوہر مثال کے طور پر مان لو تھوڑی دیر کے عقیل ہے، وہ عقیل صاحب کیا کرتے؟ آلریڈی اور نکاح کر کے تھے، آلریڈی وہ نکاح کرے تو وہ عقیل کی جو پہلن بیوی تھی نا، وہ بیوی کی بیٹی ہے، وہ بیوی مر گئی. تو اور ایک لڑکی سے کرے، اور ایک خاتون سے کرے، وہ خاتون کو بعد میں چھوڑ دیے، وہ خاتون پلٹ کے ان کے پاس آئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ جو ہے، اب عرفان بھائی کی موجودہ بیوی اور عقیل صاحب کی پہلی بیوی کی بیٹی، ان دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے. اب سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سمجھ گیا تو ہدایت سمجھ گیا. یہ مسئلہ اگر کوئی سمجھ گیا، ہدایت سمجھ گیا. آ رہا سمجھ میں؟ مگر اب اس اصول پہ جانچو، اصول بتائے نا. ایسی دو عورتوں کو جن دونوں کو کسی ایک کو مرد فرض کرے تو دوسری سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ویسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. امام ظفر سامنے آ گئے، سامنے آ کے بولے فرض کر کے دیکھو، اس عورت کو فرض کر کے دیکھو کیا ہو جاتا. انہیں مرد فرض کرے تو کیا ہو جاتا. تو ویسی دونوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر وہ عورت ہے نا، وہ عورت کے سابقہ شوہر کی بیٹی ہے، وہ عورت کے سابقہ شوہر کی بیٹی. اس بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے مرد فرض کرو، بیٹا ہو جاتا، شوہر کا بیٹا. تو شوہر کے بیٹے سے بیوی نکاح کر سکتی؟ نہیں نکاح کر سکتی. آیا سمجھ میں؟ تو ابو حنیفہ نے جو اصول، کتاب والوں نے جو اصول اوپر بیان کیا، کیا تھا؟ ایسی دو عورتیں، ایسی جن میں سے کسی ایک کو مرد فرض کرے، دوسرے سے نکاح نہ ہو سکے، دوسری سے نکاح نہ ہو سکے،
ویسی دو عورتوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اب یہاں پر عقیل صاحب کی جو پہلی بیوی کی بیٹی تھی نا، وہ موجودہ عرفان کی جو بیگم ہے، اس بیگم کے لیے کیا ہے؟ اس بیگم کے لیے کیا ہے؟ بیگم کے لیے اس وقت کیا ہو رہی؟ اپنے شوہر کی بیٹی نہیں ہو رہی. عرفان کی جو موجودہ بیگم ہے، اس بیگم کے لیے کیا ہو رہی؟ شوہر کی بیٹی ہو رہی. شوہر کی بیٹی کو فرض مرد فرض کرو، شوہر کا بیٹا. شوہر کا بیٹا کا مطلب کیا ہوا؟ شوہر کے بیٹے سے ماں نکاح نہیں کر سکتی نا بھائی. سوتیلی ماں سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ بولا تنکیو مانا کا حکم میں آ گیا ہو، یہ حکم آ رہا. لہذا ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. کون بول رہے ہیں؟ امام ظفر بول رہے ہیں. آیا سمجھ میں؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اسی دلیل کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. چنانچہ عرفان میں کیا کرنا؟ اپنی بیوی کو رکھ لیں گے، خوش ہو جانا. جو عقیل کی مطلقہ ہے، کچھ بھی ہے، مطلقہ کریں گی یا کھلا والی ہوں گی، اور اس کو جو ہے ان کی بیٹی، ان کی جو ہے سابقہ شوہر کی بیٹی سے دیکھ کے خوش ہو جانا، خالی نکاح میں نہیں لا سکتے. کون بولتے ہیں؟ یہ ظفر. لیکن ابو حنیفہ بولتے ہیں بیٹا تو میرا شاگرد ہے، تو میرا شاگرد. شروع سے جو ہے ہم یہ بولتے آ رہے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو مذکر فرض کرنا، ادھر سے بھی کرنا ادھر سے بھی کرنا. تم ادھر سے تو کر کے دیکھے، اب ادھر سے کر کے دیکھو، ادھر سے فرض کر کے دیکھو. اب ادھر سے بولے تو عرفان صاحب کی بیوی ہے، اس کو کیا فرض کرنا؟ مرد. کیسا کر سکتے؟ عرفان صاحب کا اگر مرد فرض کرے، عرفان صاحب کا شوہر بولیں گے، کیا بولیں گے پھر اس وقت؟ شوہر کا شوہر تو کوئی چیز نہیں ہے. آ رہا سمجھ میں؟ وہ تو جو ہے موجودہ مغربیت کی دنیا کے اندر جو گے سسٹم ہے نعوذ باللہ، وہ ہو جاتا. مرد مرد آپس میں شادی کر رہے ہیں، ایسا تصور ہے ہی نہیں. آیا سمجھ میں؟ ارے بھائی ادھر سے تو فرض کر دیے تم، بیٹھ ادھر سے تو فرض کر دیے. کیا فرض کر دے؟ لڑکا بنا دے کے ماں بیٹے کا رشتہ کرے. اچھا، اس عورت کو اگر مرد بناؤ آپ، وہ لڑکی لڑکی سے، اس عورت کو مرد آپ کیسا بنا سکتے ہیں؟ مرد بنا تو کیا بولیں گے؟ یہ مرد کے شوہر کا، کیسا بولیں گے آپ؟ نہیں بن سکتا نا. عرفان کی بیوی، عرفان کی بیوی جو تھی، عرفان کے شوہر کا، پھر شوہر کی بیٹی، نہیں بول سکتے. یہ پورا جو ہے الٹ پلٹ قصہ. عرفان کا شوہر، عرفان کی بیوی ہے، اس کو اب مرد فرض کر دیے، تو کیا ہو گیا انہیں؟ زینب تھی تو زید بن گیا سمجھو. عرفان کی بیوی کیا بن گئی اب؟ زید. تو زید کے بیوی تو نہیں بول سکتے عقیل کو، تو زید کا شوہر بھی نہیں بول سکتے کیونکہ انہیں خود مرد ہے. تو شوہر کا شوہر ممکن نہیں. تو ادھر تصور نہیں کر سکتے، ادھر تصور نہیں کر سکتے. تو ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، ابو حنیفہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر جو ہے ایسا تصور کرنا دونوں طرف سے ہے. مشروع میں بولا تھا یہ بات، دونوں میں سے ہر ایک کو فرض کرے. پھوپھی کو چچا بنا کے دیکھنا، بھتیجی کو بھتیجا بنا کے دیکھنا، تب جا کے جو ہے دونوں طرف سے رشتہ حرام ہو. تو ویسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، چونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ایک ہی طرف سے فرض کر سکتے آپ، دوسری طرف فرض نہیں کر سکتے. لہٰذا عرفان صاحب خوش ہو جاؤ کہ تم جو ہے. عقیل کی بیٹی کیسا ہو گئی تھی؟ انہوں نے عقیل کی بیوی کے سابقہ شوہر کی بیٹی. عقیل بھائی کی بیٹی سے ہو، ان کی دوسری بیوی کی بیٹی، ڈائریکٹ ان کی بیوی کی بیٹی نہ ہوتی. عقیل بھائی کی بیوی بیٹی سے دوسرے شوہر. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ کے دوست ہے. تو ہدایت سمجھ رہے تم لوگ؟ چل. ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے بیوی کے درمیان اور شوہر کی بیٹی کے درمیان جو تھا اس کے لیے. اس سے پہلے شوہر کو تو جو پہلے کا شوہر تھا اس کی بیٹی عقیل. ہاں، اب یہ موجودہ عورت کی بیٹی جو ہوتی عقیل کی سابقہ بیوی کی بیٹی. لأنه لا قرابت بینہما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ولا رضاع، اور کوئی رضاعت بھی نہیں ہے. وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر کیا بولتے ہیں؟ جائز نہیں، کیونکہ ایک طرف سے تصور کر دیا نا انہوں. اس لیے کہ ترجمہ دیکھ، لأن ابنۃ الزوج، اس لیے کہ اگر شوہر کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ عقیل کی. شوہر کی بیٹی اگر تم اس کو مقدر مانو، مذکر، اگر اس کو تم مذکر مانو تو لا يجوز له التزوج، تو اس کے لیے یعنی اس بیٹے کے لیے اب جائز نہیں ہے شادی کرنا اپنے باپ کی بیوی سے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. قلنا، ہم جواب میں کہیں گے، امرأۃ الابی، باپ کی بیوی، باپ کی بیوی یعنی اب عقیل کی بیوی کا قصہ ہے. لو صورتها ذکرا، اگر تم اس کو مذکر مان لو تو تصور نہیں کر سکتے. جاز له التزوج بهذه، تو جائز ہو جائے گا اس سے شادی کرنا اس طور پر.
کیسے اس طور پر شادی ہونا، اس سے شادی کرنا جائز ہو جائے گا؟ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں بولتے ہیں یہ بات؟ ایسا تصور کرنا ممکن نہیں، کیونکہ شوہر کا شوہر نہیں ہوتا. وَالشَّرْطُ أَن يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِن كُلِّ جانب، اور شرط یہ ہے کہ اس کا تصور کرے ہر جانب سے تصور کرنا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے بس